بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ انیلا نے بڑے فخر سے اپنی دوست کو بتاتے ہوئے کہا، وہ میری منتیں کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں، مگر میں حقارت سے ان کو دھتکار دیتی ہوں۔ دوست پوچھنے لگی، اچھا، کیا وہ تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے؟ اوہو، ان کی جرت ہے جو مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی کریں۔ جینا حرام نہ کر دوں میں ان کا۔ آج انیلا بستر مرگ پر پڑی ہے، موت بھی اس کو قبول نہیں کر رہی۔ اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ جس جسم کو وہ شوہر سے دور رکھتی تھی، آج اسی جسم میں جگہ جگہ گلٹیاں بنی ہیں جو گندے مواد سے بڑھتی ہیں اور پھر پھٹ جاتی ہیں۔ شدید بدبو اور تکلیف سے چیختی انیلا موت کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر شاید قدرت اس کو نشان عبرت بنانا چاہتی ہے۔ یہ لاہور کا سچا واقعہ ہے۔ جب مرد اور عورت کا نکاح کرتے ہیں تو وہ صرف دو افراد کا ملاپ نہیں ہوتا، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف اور غمی خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں پورا کریں گے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ہوتا اس کے برعکس ہے۔ یہاں ایک دوسرے پر فتح حاصل کرنے کی جد و جہد شروع کی جاتی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت اس کے تابع ہو اور عورت چاہتی ہے کہ صرف میرا راج ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو شوہر کے بلانے پر نماز تک چھوڑ دینے کا حکم ہے، وہ شوہر کے بلانے پر ہوں ہاں کہہ کر سو جاتی ہے اور بعد میں فخر محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ساری رات مسلسل بغیر کسی شرعی عذر کی دوری اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، اور اس دوران اگر شوہر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں بھی برابر کی حصہ دار بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر دنیا میں ہی عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ نکاح دین کو مکمل کرتا ہے، شیطان کو غرق کرتا ہے۔ نکاح اور میاں بیوی کی محبت شیطان کو آگ لگا دیتی ہے۔